بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، میں ہوں جاوید بلوچ اور امید ہے آپ لوگ خیریت ہوں گے۔ آج قومی اسمبلی کے ایوان میں نئے وزیر اعظم کا انتخاب کر لیا گیا ہے اور شہباز شریف نے 201 ووٹ جو ہے وہ سکور کیے، جس کے بعد ان کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے بطور وزیر اعظم۔ یہ بہت بڑی خبر ہے پاکستان کے لیے، سیاست کے لیے اور پارلیمان کے لیے کہ ایک 5 سال کے لیے اگلا آپ کا ایک نیا وزیر اعظم جو ہے اس نے اپنے عہدے کا چارج سنبھال لیا ہے اور کل ان کی اوتھ ٹیکنگ ہے، یعنی کہ حلف برداری کی تقریب جو ہے کل ایوان صدر میں ہونے جا رہی ہے، جس میں وہ اپنے عہدے کا حلف لیں گے۔ اس موقع پر کیا ہوا، یہ ووٹنگ کیسے ہوئی، کس طرح انتخاب ہوا اور سنی اتحاد کونسل پلس تحریک انصاف کے اراکین نے اس ووٹنگ میں کیسے حصہ لیا، کس طرح یہ الیکشن لڑا۔ ظاہری بات ہے سنی اتحاد کونسل یعنی کہ تحریک انصاف کے بھی امیدوار عمر ایوب ان کے مد مقابل تھے شہباز شریف کے۔ تو ہم پورا پروسیس آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ آج قومی اسمبلی کے اندر کیا ہوا، کس طرح یہ الیکشن ہوا اور کس طرح ووٹ کاسٹ کیے گئے۔ پھر اڈالہ جیل سے جو خبریں آ رہی ہیں اور جس طرح کی پیغامات جو ہے وہ آ رہے ہیں وہ بڑے جو ہے وہ خطرناک ہیں، اور تحریک انصاف مسلسل احتجاج کی طرف جاری ہے، اور یہ احتجاج اب پارلیمنٹ کے ساتھ ساتھ باہر سڑکوں پر بھی کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ چلتے ہیں قومی اسمبلی۔ قومی اسمبلی کا اجلاس آج نئے اسپیکر ایاز صادق کی زیر صدارت جب منعقد ہوا تو ایز یوزول تحریک انصاف کے اراکین نے اسپیکر ڈائس کا گھیراؤ کیا اور اس ڈائس کا بھی گھیراؤ کر لیا جہاں پر شہباز شریف اور نواز شریف بیٹھتے ہیں۔ ان کی سیٹوں کے سامنے آ کے تحریک انصاف کے اراکین نے نعرے بازی شروع کر دی، اور یہ نعرے بازی جو ہے وہ جیسے کہ مختلف قسم کے القابات سے نوازا جاتا ہے سوشل میڈیا پر بھی، اور انہیں کبھی گھڑی چور کہا گیا، کبھی کچھ کہا گیا، کبھی کچھ کہا گیا، کبھی کچھ، اور کبھی مینڈیٹ چور جو ہے وہ اس طرح کے نعرے لگنا شروع ہو گئے۔ تو صورتحال بڑی کشیدہ ہو گئی جب تحریک انصاف کے اراکین اور نون لیگ کے اراکین جو ہیں وہ آمنے سامنے آئے اور ایک دوسرے کے خلاف نعرے بازی جو ہے وہ شروع کی رکھی، اور اس موقع پر نواز شریف ظاہری بات ہے خاموش رہے، شہباز شریف خاموش رہے، زرداری صاحب دیکھتے رہے، پورا ایوان جو ہے وہ دیکھتا رہا کہ قومی اسمبلی کا یہ اجلاس جو ہے وہ کس طرح مچھلی منڈی بنا ہوا ہے، اور بھانت بھانت کی بولیاں بولی جا رہی ہیں اور کتبے اٹھائے ہوئے ہیں، اور ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ نعرے بازی کی جا رہی ہے، زور لگایا جا رہا تھا۔ بالآخر یہ زور تھوڑا تھما اور اسپیکر ایاز صادق نے اعلان کیا کہ میں اب ووٹنگ کے لیے جو ہے وہ اس کا پروسیس شروع کرنے جا رہا ہوں۔ تو ووٹنگ کے لیے جب اناؤنسمنٹ ہوئی تو پھر تحریک انصاف کے اراکین اپنی سیٹوں پر گئے اور نون لیگ کے بھی اراکین اپنی اپنی سیٹوں پر گئے۔ الیکشن کے لیے 2 لابیز جو ہے وہ بنائی گئی تھیں۔ یہ ایک اوپن آپ سمجھیں کہ بیلٹ ہوتا ہے، ووٹ ہوتا ہے، اور جس کو ووٹ دینا ہے وہ اس کی لابی میں چلے جاتے ہیں اور ووٹ دیتے ہوئے نکلتے ہیں اور اس کی لابی میں چلے جاتے ہیں۔ اب 2 لابیز تھیں، ایک لابی جو ہے وہ میاں شہباز شریف کی تھی، اور دوسری لابی جو ہے عمر ایوب کی تھی جو تحریک انصاف کے سنی اتحاد کونسل کے امیدوار تھے۔ اب اس لابی میں جب صبح یہ ناشتہ ہوا، ناشتے پہ بلایا گیا سب اراکین کو شہباز شریف صاحب نے پارلیمنٹ ہاؤس میں، تو اس وقت 204 اراکین جو ہے وہ وہاں پہ موجود تھے اس ناشتے میں، جنہوں نے شہباز شریف کو ووٹ دینا تھا۔ جب یہ پروسیس شروع ہوا ووٹنگ کا اور لابیز بن گئی تو آہستہ آہستہ پہلا ووٹ جو ہے وہ کاسٹ کیا میاں نواز شریف نے، پھر زرداری صاحب نے، پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے، اور اس طرح باقی جو لوگ ہیں وہ اپنا اپنا ووٹ کاسٹ کرتے گئے اور ایوان سے نکلتے گئے۔ تو پھر اسی طرح عمر ایوب صاحب کی جنہوں نے ووٹ دینا تھا وہ ان کی لبی میں گئے اور اپنا ووٹ کاسٹ کرتے ہوئے ایوان سے باہر چلے گئے۔ تو جب یہ پروسیس ہو رہا تھا تو اس وقت بھی نعرے بازی اور ہوٹنگ اور
کون بچائے گا پاکستان، عمران خان، عمران خان، اور اسی طرح کے باقی جو ہے وہ نعرے لگتے رہے۔ کوئی آواز جو ہے وہ سنائی نہیں دے پا رہی تھی کہ کون کیا کہہ رہا ہے، کون کس کی طرف ہے، اور کس طرح جو ہے وہ کیا جا رہا ہے معاملات کو۔ اب جب یہ پورا پروسیس مکمل ہو گیا ووٹنگ کا، لوگوں نے سائن کر دیے، تو گنتی شروع کی گئی۔ دونوں لابیز کا جو رزلٹ ہے وہ اسپیکر ایاز صادق کے پاس جمع کروایا گیا، اور اس رزلٹ کے بعد جو ہے وہ اسپیکر نے اناؤنسمنٹ کی، اور اپنا جو رزلٹ تھا وزیر اعظم کے الیکشن کا، اسے اناؤنس کیا۔ تو 201 ووٹ جو ہے وہ سکور کیے شہباز شریف صاحب نے، اور 201 ووٹ لے کے وہ ملک کے دوسری بار وزیر اعظم منتخب کر لیے گئے۔ عمر ایوب صاحب نے 92 ووٹ جو ہے وہ حاصل کیے، اور 92 ووٹ انہوں نے جو ان کے اراکین تھے ان کے ساتھ انہیں دیے، اور اس طرح آج قومی اسمبلی نے ملک کے نئے وزیر اعظم کا بھی انتخاب کر لیا۔ یہ پروسیس شروع ہوا تھا 8 فروری کو، جب ملک بھر میں عام انتخابات ہوئے تھے، جب کہا جا رہا تھا کہ کبھی کہیں برف باری ہے، کہیں موسم خراب ہے، اور کبھی سیکورٹی ہے، کبھی کچھ ہے، لیکن اس ملک نے دیکھا، اس ملک کی عوام نے جو ہے وہ باہر نکلی اور اپنے اپنے پسندیدہ کینڈیڈیٹس کو، سیاسی جماعتوں کو ووٹ دیا، اور ووٹ کی طاقت جو ہے وہ اسے استعمال کی۔ اور اب 8 فروری سے یہ پروسیس شروع جو جب ہوا تھا، تو اس میں بھی کافی رخنے اٹکائے گئے، کافی رخنے جو ہے وہ ڈالے گئے، رکاوٹیں ڈالی گئیں، کبھی دھاندلی کا شور، کبھی ووٹ کا شور، کبھی کچھ، لیکن پاکستان کے لیے، پاکستان کی عوام کے لیے یہ ایک بڑی اچھی خبر ہے کہ پورے ملک میں حکومت سازی کا پروسیس جو ہے وہ آج مکمل کر لیا گیا ہے۔ یعنی کہ 8 فروری کو شروع ہونے والا پروسیس جو ہے وہ آج 3 مارچ، یعنی کہ کوئی 23-24 دن کے اندر اندر جو ہے، 1 ماہ کے اندر اندر جو ہے، یہ سارا پروسیس جو ہے مکمل کر لیا گیا ہے۔ چاروں صوبوں میں حکومتیں بن چکی ہیں، اور آج وفاق میں بھی حکومت بن گئی ہے، اور اس ملک کے نئے وزیر اعظم کو بھی منتخب کر لیا گیا ہے۔ شہباز شریف جو ہے وہ واحد وزیر اعظم ہیں جو 1 سال کے اندر دوسری بار منتخب ہوئے۔ ان کے پی ڈی ایم دور میں یہ ان کا جب اختتام ہوا ان کے ٹینور کا، نگران سیٹ اپ آیا، تو 5-6 مہینے 7 مہینے کے عرصے کے بعد ہی جو ہے شہباز شریف دوبارہ وزیر اعظم منتخب ہو گئے۔ اور یہ بھی ایک ہسٹری ہے کہ 1 سال ودن 1 ایئر جو ہے وہ کوئی شخصیت ملک کی دوبارہ وزیر اعظم بن چکی ہے۔ اب جو معاملات چل رہے ہیں وہاں سے ڈاللہ جیل سے، وہاں بھی تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان صاحب جو ہے وہ مسلسل احتجاج کی کال دے رہے ہیں، احتجاج کرنے کا کہہ رہے ہیں، اور سسٹم پر پریشر جو ہے وہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ سسٹم جو ہے وہ نہ چل پائے۔ لیکن دیکھتے ہیں، وزیر اعظم شہباز شریف کل اپنے عہدے کا حلف لیں گے، لیکن ایک اور بات بھی ہے کہ ڈاکٹر عارف علوی نے وزیر اعظم سے حلف نہ لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ ایز یوزول جب پی ڈی ایم دور میں بھی یہ شہباز شریف وزیر اعظم بنے تھے، تو ڈاکٹر عارف علوی نے ان سے حلف نہیں لیا تھا، اور چیئرمین سینٹ کو قائم مقام صدر بننا پڑا، اور پھر وہ انہوں نے اپنے چیئرمین سینٹ نے بطور قائم مقام پریزیڈنٹ شہباز شریف سے حلف لیا تھا، اور آج بھی انہوں نے اس کا جو ہے وہ انکار کیا ہے، اور ڈاکٹر عارف علوی جو ہے شہباز شریف سے اوتھ نہیں لیں گے، اور اسی طرح صادق سنجرانی جو ہے وہ ان سے ان کے عہدے کا حلف لیں گے۔ یہ تھی آج کی صورتحال۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔